لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں بھیجا ہے جس مجلس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وعدے کیے ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالس الذکر، دین کے مجلسوں میں اپنے آپ کو ضرور بٹھایا کرو. تو یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو خوب بٹھایا کرو. ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان جمع ہوں گے. اس وقت آواز لگے گی من اہل الکرم، کہ عزت والے کون ہیں. اب قیامت کے دن اتنے بڑے مجمع میں ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ اگر گاؤں میں بھی اگر کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو گاؤں میں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم کو ایوارڈ ملا کسی چیز کا، اور یہ ایوارڈ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بیچ میں ہوگا. آواز آئے گی من اہل الکرم، آج پتہ چلے گا کہ عزت والے کون ہیں. اللہ معاف فرمائیں، ہماری صبح شام کی محنت جو ہوئی ہے یہ مال پر ہوئی ہے، دنیا پر ہوئی ہے. اسے ہمارے یہاں عزت والے وہی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس عہدے ہیں، جس کے پاس کھیتی باڑیاں زیادہ ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہیں. یہ ہمارے یہاں عزت والے ہیں. حالانکہ یہ عزتوں کا دھوکہ ہے. آدمی مرتا ہے تو کوئی چیز نہیں لے جاتا ہے. اصل جو عزت ہے، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں عزت والا تو وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو دیندار ہو. لیکن ہمارے یہاں ہماری صبح شام کی محنتیں دنیا پر اتنی لگ گئی ہیں کہ اب دنیا والے ہمیں عزت والے نظر آتے ہیں. لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ کر، لوگوں کی کاروں کو دیکھ کر، لوگوں کے کپڑوں کو دیکھ کر، لوگوں کی زمینوں کو دیکھ کر ہم نے ان کو بڑا بنا لیا ہے. حالانکہ یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے. جیسے ایک آدمی تھا، نام کچھ ایک ابراہیم تھا. جب بھی لوگ اس کے پاس سے جاتے تھے تو اس کو سلام کرتے تھے، تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا بلکہ الماری کھولتا تھا اور الماری میں وعلیکم السلام بولتا تھا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوا تو خادم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کرسی پر بیٹھتے ہو، باہر لوگ سلام کر کے جاتے ہیں، آپ سلام کا جواب اپنی زبان سے نہیں دیتے، یہ کباڑ کھول کر وعلیکم السلام کیوں بولتے ہو؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا جو سمجھنے کے قابل ہیں کہ آج کی عزت یہ دھوکہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی میں ابراہیم ہی تھا، اس وقت مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا کیونکہ اس وقت میں غریب تھا، اور ابھی بڑا بنگلہ ہے، بڑی فراوانی ہے، بڑا مال عہدہ ہے تو لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. تو سلام مجھے نہیں کرتے ہیں، یہ مال کو سلام کرتے ہیں، اسے مال ہی کو جواب دیتا ہوں. ورنہ ابراہیم تو پہلے بھی غریب تھا، تب بھی تھا، تب کوئی سلام نہیں کرتا تھا. ابھی کیوں سلام کرتے ہیں؟ پتہ چلا یہ مال کو سلام کرتے ہیں، تو جن کو سلام کرتے ہیں اسی کو جواب دے کر آتا ہوں. تو ہمارے یہاں تو عزت یہ ہے. اللہ کے یہاں سے عزت جو ملتی ہے وہ دلوں کے اندر اترتی ہے، لوگ عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اعلان ہوگا کہ عزت والے کون ہیں. یہ محنت بھی اسی لیے کرائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پہلی بات تو خوشی کی ہے کہ وہ گھر والے مبارکبادی کے قابل ہے اور خوش ہونے کے قابل ہے اور خوشی پہنچائے جانے کے قابل ہے جن کے گھروں میں ایسے فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، جن کے گھروں میں اللہ کے مہمان یعنی 24 گھنٹے کی جماعتیں رکتی ہیں، اور جن کے گھروں میں ایسی حلقے لگتے ہیں، یہ بہت قابل مبارک ہیں. اور
ہمارے کرانے والیاں، تعلیم کرانے والی ماں بہنیں بھی بہت قابل مبارک ہیں اور بہت خوشی پہنچائے جانے کے اور خوش ہونے کے قابل ہیں کہ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نے کھانے پینے، روٹی، کپڑا، مکان، سواری کو یہ ہم نے اپنی نعمت سمجھا ہے، لیکن یہ ایسے دین کے حلقے، ہمارے گھروں میں مستورات کی جماعت کا آنا، ہمارا ایسے گھرانوں میں تعلیم کرانا اور تعلیم کی فکر کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نعمت کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے میری نعمت مکمل کی۔ تو یہ دین اور دین کی محنت اور یہ تعلیم کے حلقے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جتنی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو میں اضافہ کرتا ہے، اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن اعلان ہوگا، اب کتنی خوشی ہوگی، اس وقت اللہ عزت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک دیہاتی صحابی نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بیچ میں اعلان ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے، جلدی فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر المجالس فی المساجد، چونکہ مردوں کے لیے تو یہ مری ہوئی مسجدیں ہیں اور ہمارے ماں بہنوں کے لیے ہمارے گھر مسجدیں ہیں، تو کہا دین کی مجلسوں میں بیٹھنے والے قیامت کے دن عزت والے ہوں گے۔ تو یہ 1 گھنٹے کی تعلیم، 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے کی تعلیم، کبھی 24 گھنٹے کی جماعت آتی ہے تو 24 گھنٹوں میں بھی حلقے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہفتے کا 1 گھنٹہ یوں سمجھو کہ ہفتہ کے لیے کھانا ہے، کھانا روزانہ کی گھروں کی تعلیم ہماری، یہ ہمارا روحانی خوراک ہے۔ جیسے جسم کے لیے کھانا چاہیے کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، تو اس کا کھانا بھی مٹی سے، کہ روٹی بھی مٹی سے آتی ہے، چاول بھی مٹی سے آتے ہیں، جانور بھی مٹی سے گھاس چارہ چر کے ہم بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو اس کا خوراک مٹی سے ہے، لیکن 1 دن نہ کھاوے تو آدمی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں نمازیں نہ ہوگی، ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے نہ ہوگے، ہمارے گھروں میں اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھنا نہ ہوگا، اور اسی طرح ہفتہ واری تعلیم جو ہمارے یہاں ہر اتوار کو 2:30 سے 3:30 ہوتی ہے، تو اگر اس میں نہ آیا گیا تو ایمان کی سطح کمزور ہو جائے گی اور ایمان کی طاقت میں کمزوری آئے گی۔ جس طرح کسی انسان سے پوچھو کہ آپ تندرست ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو کہ میں تندرست ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وقت پر بھوک لگتی ہے، مجھے وقت پر نیند آ جاتی ہے، میں کام اچھی طرح کر لیتا ہوں، یہ صحت کی علامت ہے۔ اسی طرح ایمان مضبوط ہے کہ کمزور ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو کہ علامت یہ ہے کہ اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام پورے ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح کاروبار میں جھوٹ سے بچ رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، امانت داری کے ساتھ چل رہا ہوں، معاشرت کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اسی طریقے سے اپنی اولادوں کی دینی تربیت کر رہی ہوں، اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر کر رہی ہوں، میری اولادوں کے لیے قبر میں کیا ہوگا اس کی فکر میں کر رہی ہوں، تو ایمان کی سطح کچھ مضبوط ہے۔ اور اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، اولادوں کی دنیا کی فکر خوب ہو رہی ہے کہ اولاد کا کاروبار کیا ہوگا، اولاد کی کھیتی کیا ہوگی، اولاد کا ایجوکیشن کتنا ہوگا، ایجوکیشن سے منع نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آخرت کی کتنی تیاری ہماری اولاد کے لیے کر رہی ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، شوہر کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بنانے کے لیے کیا ہے، تو کہ یہ روزانہ کے فضائل اعمال کے حلقے ہیں، ہفتہ واری تعلیم ہے ہماری 2:30 سے 3:30۔ تو قیامت کے دن اللہ عزت دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایسی دین کی مجلس میں اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں قوموا مغفورا لکم فقد بدلت سیئاتکم حسنات، بخشے اڑ جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ ہماری جب 3:30 بجے دعا ہوگی تو ہم کو یہ یقین رکھنے کا کہ ہمارے آج اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہم جب اتوار کا دن آوے تو ہمارے دلوں میں یہ ہو، اور ہمارے گھر کی تعلیم ہو تو ہمیں یہ خوشی ہو کہ آج 24 گھنٹے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہفتہ واری تعلیم میں آئے تو ہفتے کے کوئی گناہ ہو اللہ نے معاف کر دیے، کیونکہ جب دعا پڑھی جائے گی تو فرشتہ اعلان کرے گا قوموا، یہ میں بول رہا ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الفاظ سنا رہا ہوں، صرف زبان میری ہے ورنہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم فقد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اٹھو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جتنے گناہ تھے ان کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔
ایسے جب دین کی مجلسیں لگتی ہیں تو فرشتے ہمارے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، گھروں میں، محلوں میں جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ہلم الی حاجتکم، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، یہی تمہارا یہاں مقصد پورا ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چل لیا کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کے باغیچے تو نظر آتے ہیں، کچھ گھاس ہے، کچھ پھول ہیں، کچھ پھلواریاں ہیں، یہ دنیا کے باغات تو نظر آتے ہیں، لیکن جنت کے باغ کیا ہیں؟ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغ دنیا میں کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین کی مجلسیں دنیا میں اللہ کے جنت کے باغ ہیں۔ ایسی باغوں سے تو ہمیں اپنے آخرت کا جتنا لینا ہو لے لینا چاہیے۔ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسی دین کی مجلسوں میں اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھایا کرو جہاں صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آخرت کی یاد ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھنے کا پابند بنایا گیا، تو ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہماری فضائل اعمال کی روزانہ کی تعلیم، اور ہفتے میں 2.5 سے 3.5 یہ تعلیم اتنی بڑی ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو ہمارا یہاں آنا، آتے وقت یہ ساری چیزوں کو دل میں لاتے ہوئے آئیں۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی دین کے لیے، علم کے لیے چلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، کوئی دین سیکھنے کے لیے اور دین کی طلب میں جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، جب ہم گھروں سے آتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے لیے پر بچھاتے ہیں، اور ہمارے لیے چوٹیاں بھی اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے اور یہ اتنی بڑی تعلیم ہے ہماری ہفتہ والی، لیکن اگر اس کی عظمت نہ ہوگی اور اتنے بڑے وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، اگر یہ ہمارے دھیان میں نہ ہوگی اور ہمارے یقین میں نہ ہوگی تو کیا آئے کیا نہ آئے دونوں برابر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج دنیا ہے نا، دنیا وہ نفع کی امید پر اور نفع کے یقین پر چلتی ہے۔ ایک جگہ 10,000 تنخواہ ہے اور دوسری جگہ 20,000 تنخواہ ہے، لیکن 10,000 کی تنخواہ صبح 6 سے لے کر شام 6 ہے، اور 20,000 والی شام کے 6 سے صبح 6 بجے تک ہیں۔ تو اب ہم کو پتا ہے کہ ہم کون سی ڈیوٹی لیں گے، ہمارے گھر والے کون سی ڈیوٹی لیں گے، ہماری اولادیں کون سی ڈیوٹی لے گی، وہ 20,000 والی لے گی۔ ہم ان سے کہیں گے بھائی راتوں کی نیند، میٹھی نیند قربان کر رہے ہو، سردی کی راتیں ہوگی، بارش کی راتیں ہوگی، لیکن وہ سمجھائے گا ہم کو سامنے سے، کیونکہ 20,000 کا نفع اس کے سامنے ہے، تو ہمیں کہے گا کوئی حرج نہیں، رین کوٹ لے لیں گے، بارش آئے گی سویٹر پہن لیں گے، اس میں کیا ہوا۔ لیکن یہ 20,000 روپے سامنے ہیں، کہ وہ نفع سامنے ہے، تو بارش سے بھی نمٹنا آسان ہے، بارش میں بھی قربانی دینا آسان ہے، سردی میں بھی قربانی دینا آسان ہے، میٹھی نیندیں قربان کرنا آسان ہے، کیونکہ نفع کی امیدیں ہیں۔ اسی طرح ہمیں اگر 2.5 گھنٹے سے لے کر 3:30 بجے تک، 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک 1 گھنٹے کی تعلیم پر اللہ ہمیں قیامت کے دن کیا دے گا، اس کا اگر دھیان نہیں ہوگا، اس کا یقین نہ ہوگا، تو ہماری ماں بہنیں، ہم اس تعلیم کو سرسری لیں گے۔ بلکہ ہم کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کو کھیل بنا دیتے ہیں۔ کھیل کس کو کہتے ہیں کہ جی میں آیا تو ہم بچے کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، جب بچے کھیلتے ہیں تو جب تک دل چاہتا ہے کھیلتے ہیں، اور جب دل نہ چاہا تو نہیں کھیلتے ہیں، کھیل کو رکھ کر گھر چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دین کو اور دین کے کاموں کو کھیل بنا لیا ہے کہ جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، جب دل میں نہیں آیا نماز چھوڑ دی، جب دل میں چاہیا شوہر کی مان لی، جب دل میں آیا تو شوہر کو منہ پر جواب دے دیا، جب دل میں آیا تو بچے کی مدرسے کی فکر کی، اور جب دنیا کو کوئی تقاضا اور شادی وغیرہ کا آیا تو بچے کی مدرسے کی کوئی قیمت نہیں۔ جب دل میں آیا تو فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، جب دل میں نہ آیا تو تعلیم چھوٹ جائے گی۔ جب دل میں آیا 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک کی تعلیم میں جانا، دل آئے گا تو جائیں گے، دل نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اس بات کا دھیان نہیں ہے کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے گی، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ آج سارے مسائلوں کا حل اللہ کا ناراض ہونا ہے،
اور یہ محنت اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرے شوہر سے میرا اللہ ناراض نہ ہو، میری اولادیں سے میرا اللہ ناراض نہ ہو، میری اولادوں کی نماز قضا نہ ہوگی، میرے شوہر کی نماز قضا نہ ہوگی، میری نماز قضا نہ ہوگی۔ صرف چند دنوں کے علاوہ چند دن عورتوں کے لیے نمازیں معاف ہیں، جو مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، کچھ خاص دن ہیں جہاں عورتوں کے لیے نمازیں معاف ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے نمازیں معاف نہیں ہیں۔ اگر اولاد ہے تو شریعت نے کہا 7 سال کی عمر کا ہو جائیں تو اس کے نماز کے فضائل سمجھاؤ، نماز کی ترغیب دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائیں تو اس کو تنبیہ کریں۔ صرف اولاد کے لیے روٹی کپڑا مکان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، روٹی کپڑا مکان تو ہمارے جانور بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بھینس اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو جس طرح جانور اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے مرغیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو مرغی کاٹنے دوڑتی ہے۔ کیوں کاٹنے دوڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ اپنی اولادوں کی فکر ہے۔ تو اولادوں کی فکر کرنا یہ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ہمیں تو ہماری اولادوں کے لیے روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ اس کی قبر خراب نہ ہو، اس کا حشر خراب نہ ہو، اس کی جنت میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو، اس کی نماز قضا نہ ہو، وہ جھوٹ نہ بولے، حرام کمائی نہ کریں، اور شبے والا مال نہ لاوے، اور منہ سے زبان سے گالیاں نہ بولے، کسی کو بے عزت نہ کریں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ایسی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مستورات کے لیے کہا آپ گھروں میں رہو۔ گھروں میں کیا کریں گے؟ گھروں میں رہ کر کیا کریں گے؟ گھروں میں رہ کر اولادوں کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ جب بچہ چھوٹا ہونا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ رکوع قرآن میں سورہ لقمان کے اندر یہ رکوع ایسا ہے کہ ہر ماں باپ کو یاد ہونا چاہیے، ہر ٹیچرز کو یاد ہونا چاہیے، ہر ماسٹر کو یاد ہونا چاہیے، ہر ماں باپ کو یہ رکوع تو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس رکوع میں اپنی اولادوں کی تربیت سمجھائی ہے۔ استاد ہے تو شاگرد کو، ماسٹر اور ٹیچر ہے تو اپنے اسکول کے بچوں کے لیے، اور ماں باپ ہے تو اپنے بیٹوں کے لیے کیسے رہنا چاہیے۔ قرآن پیدائش سے لے کر موت تک ہم کو راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، اور قرآن زندگی کیسے گزارنا ہے پیدائش سے لے کر موت تک یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، شادی کے دن اپنے بیٹیوں کو ہدیہ دینے کے لیے نہیں ہے کہ مخمل کی پیٹیوں میں ہم ہدیہ دے دیں، وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو روزانہ پڑھنے کے لیے بھی ہے، اور روزانہ قرآن ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو خوف ہیں، حالات ہیں، وہ اس لیے کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑے مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، ہمارے گاؤں میں جو مسائل ہوں، ہمارے صوبے میں، اسٹیٹ میں اور کنٹری میں اور پورا عالم میں جو حالات ہیں، اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہمارے بدنوں سے، ہمارے گھر والوں کے بدنوں سے، ہماری بستی کے لوگوں کے بدنوں سے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نکل رہے ہیں۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ بالوں سے لے کر ناخن تک جو کام کرتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں، کام کہتے ہیں۔ اگر اللہ کو خوش کرنے والے ہیں تو وہ نیک اعمال کہے جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اس کو گناہ کہے جائیں گے۔ تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہی کی وجہ سے یہ حالات آئے ہوئے ہیں، حالات کو دوسری طرف سے نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا وَإِنَّ رَبَّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ حالات اسی آئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بدنوں سے اللہ کو نافرمانی والے اعمال نکل رہے ہیں۔ اسے ہماری ماں بہنیں یہ تعلیم کو اور گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کو اتنا دل پر لیں کہ کھانا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانا یہ موت تک کام آتا ہے، اور یہ فضائل اعمال کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، موت سے لے کر جنت الفردوس تک کام آئے گی۔ یہ وہ عمل ہیں، اس لیے بار بار اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے کوئی گھر ایسا نہ ہو جس کے اندر روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کو حکم نہیں کرنا ہے، شوہر کو زبردستی نہیں کرنا ہے، لیکن شوہر کو جس طریقے سے ہم دوسری چیزوں میں منا لیتے ہیں، کبھی شادی کے لیے کپڑے لینے ہوں، عید کے لیے کبھی کپڑے لینے ہوں، سینڈلیں لینی ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں سونا چاندی لینا ہوتا ہے، تو ہم شوہروں کو منا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم فضائل اعمال کی تعلیم کے لیے بھی شوہر کو محبتوں سے منا لیں۔
یہ ہمارا بہت بڑا عمل ہے، اس سے ہماری اولادوں کی آخرت بنے گی۔ ہمارے علماء یوں کہتے ہیں، دودھ پیتے بچے کو بھی فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھاؤ، تاکہ وہ بھی سوچے بڑی ہو کر اور بڑا ہو کر کہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم میری ماں باپ کیوں کرتے ہیں ایسا، تاکہ ان کے، اس لیے کہ مستورات کے پاس نسل ہوتی ہے، نسل، مردوں کا دین دروازے تک، دہلیز تک، عورتوں کا دین نسلوں تک ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ معاف کریں، ہماری اولاد اللہ کی باغی پیدا ہوگی، اللہ کی نافرمان پیدا ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے والی پیدا ہوگی، اور اس کی ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم ماں باپ۔ اور سب سے زیادہ اولاد ماں کی چال چلتی ہے، اسی ہماری زبان میں ماترو بھاشا بولتے ہیں، پیترو بھاشا نہیں بولتے ہیں، اردو میں مادری زبان کہتے ہیں، پیدری زبان ہم نہیں کہتے ہیں، پیترو زبان نہیں بولتا ہے کوئی، ماترو زبان۔ اس لیے ہم ایک مرتبہ موریشس سفر ہوا تھا، تو ہم نے موریشس میں دیکھا کہ جن کے ماں باپ گجراتی بولتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی گجراتی بولتی ہے، اور جن کی ماں گجراتی ہے نا، ان کی اولادیں بھی گجراتی بولتی ہے، ان کا کلچر بھی گجراتی ہے، کہ ہمارے یہاں بڑوں کو تو کر کے آواز نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں بڑوں کو تم کہہ کر آواز دیتے ہیں، بڑوں کی ہمارے یہاں احترام ادب ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تو کر کے آواز لگاتا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کتنا بے ادب ہے کہ 60 سال کے عمر والوں کو بھی تو سے آواز پکارتا ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا، چاہے 10 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، یہ 50 سال کے بچے کو بھی تو سے آواز دیتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے، اور ہمارے یہاں اس کو سب سے بڑی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جن گھروں میں مستورات گجراتی ہے اور گجراتی بولنے والی ہے، اللہ نے اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو محفوظ کر دیا ہے۔ ایسے ہماری ماں بہنیں اس کو دل پر لیں، اپنے گھروں میں یہ سرسری عمل نہ سمجھیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ اگر اس کو کارگزاری سنانے جاویں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے گھروں کی بے دینی کو، کتنے گھروں کے حالات کو جو دور کیا ہے، وہ فضائل اعمال کی روزانہ کی تعلیم نے دور کیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں اوپر پوری دنیا میں آواز لگائی جا رہی ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ چھوٹے جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہو رہی ہو، اور جس گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، ہم نے جو بھی فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے سنائے، وہ ہر گھر میں ہوگی، اور وہ گھروں میں فرشتے آئیں گے، فرشتے۔ اور جب نمازوں کی فضائل پڑھیں گے تو نماز قضا نہیں ہوگی، ذکر کے فضائل پڑھیں گے تو صبح شام ہمارے ہاں اللہ کا ذکر ہوگا، ورنہ دنیا کا ذکر ہوگا، پیسوں کا ذکر ہوگا، اور پیسوں کے نفع بولا جائیں گے، اور پیسوں کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، اور اتنا سمجھیں گے کہ پیسوں کی وجہ سے رشتے برباد ہوں گے، پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی محبت، مال کی محبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سود آئے گا، ہمارے گھروں میں لوگوں کی زمینیں دبا کر وہ پیسے ہمارے گھروں میں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مال کو اتنا بولا ہے، اور مال کے نفع اتنے سنے ہیں، مال کے نفع اتنے سمجھائے ہیں، اور اتنے بولے ہیں، اتنا مذاکرہ کیا، اتنی باتیں کی ہے کہ اب ہمیں یقین میں آ گیا ہے کہ مال نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ مال سے سب کچھ ہوتا تو قارون سب کچھ کر لیتا۔ قارون کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ طاقتور لوگ اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو زمین میں ڈھسایا ہے۔ اگر عہدے سے کچھ ہوتا تو فرعون پانی میں نہ جاتا، اگر طاقت میں کچھ ہوتا، پاورفل ہوتے، تو نمرود کو لنگڑا مچھر نہ ہلاک کرتا۔ اللہ کے ہاں مالوں کو اور عہدوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں تو ہمارے دلوں میں کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے دعا کے ذریعے مسئلے حل کرائیں گے۔ ہم دنیا کے سامنے ایک حرف نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے بچے، ہم تو کہتے ہیں یہ بچہ ہے، صحابہ کے 10-12 سال کے بچے اپنی جان دینے کے لیے پیروں پر کھڑے ہو کر کہتے تھے ہم کو لے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ معاف کرے، آج کی ہماری ماں بہنیں جب ہماری اولادوں کی تشکیل چلے کی اور 3 دن کی ہوتی ہے تو ہمارے گھروں سے کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے۔ کیوں چھوٹا ہے؟ اور اگر اس کے مقابل جب یورو اور ڈالروں کے لیے اس کا جانا طے ہوتا ہے تو اس وقت بچہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ مال کی محبت اتنی ہے کہ بھائی 2-3 مرتبہ پلان بدلنا پڑیں گے، اور اس کو تو کچھ ہوش بھی نہیں ہے، ابھی تو 20 سال کا بچہ ہے، 22 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا بچہ ہے، لیکن چونکہ باہر کا سفر کرنا ہے
تو घर वाले रिक्स ले लेते कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मोटो है, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कर लेगा। और जब चिल्ले की तश्कील होती है, ये सारे 10-12 लोग साथ में होते हैं और गांव के ही लोग होते हैं और गांव में ही गांव के लोगों के साथ 3 दिन लगाना होता है, तो हमारी माँ बहनें और हमारे घर के माँ बाप यूं कहते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है, अकेले नहीं भेज सकते। मेरे भाइयों याद रखें, आज तो लड़के की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में और जमातों में जाकर अपनी जिंदगी बनाऊं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब माँ बाप कहते हैं फिर भी नहीं जाते हैं। ये क्यों? कि हमने शुरू में उसके अमल की नाकदरी की है। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से औलाद की है कि रोटी कपड़ा मकान की फिक्र करें, इससे बड़ी फिक्र ये है कि हम उसके लिए उसकी आखिरत की फिक्र करें। वो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई अमल ना करें, उसकी नमाजें कज़ा ना हो। अगर नमाजें कज़ा होगी तो अल्लाह गिरेबान पकड़ेगा क़यामत के दिन माँ बाप की। इसने ज़िना क्यों किए, इसने बदनजरी क्यों की, इसने गाने क्यों सुने, इसके जिम्मेदार माँ बाप होंगे। इसी कुरान में है रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतीहिम दुअफैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। क़यामत के दिन ये मार खिलवाएंगे हमको, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह इनको डबल अज़ाब दो, क्योंकि हमको नाफरमानी करते हुए देखते थे लेकिन रोकते नहीं थे। ये औलाद जिनके लिए हम आज अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, तो ये हमको क़यामत के दिन मार खिलाएंगे। ऐसे हमारी माँ बहनें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम को जिंदा करें और हफ्तावारी तालीम में हम अपने आप को पाबंदी से बिठाएं और लाएं उसमें, और अपने मस्तूरात को भी इसकी अहमियत समझाएं। आज हमने अभी जो चीज़ सुनी है कि फ़ज़ाइल आमाल पर क्या देता है अल्लाह, रोज़ाना की तालीम पर क्या देता है, वो अपनी माँ बहनों को, अपने घरों में अपने आने वाली माँ बहनों को भी सुनाओ। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम तालीम करें। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम आए। हम आखिरी हदीस सुना देते हैं, औरतों के लिए जन्नत बहुत आसान है, औरतें 4 काम करेगी तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये हमारी माँ बहनें उसको उंगलियों पर गिने और दूसरी माँ बहनों को भी समझाएं कि 4 अमल करना है, 4 अमल करें तो जन्नत उसके लिए पक्की। मर्दों के लिए तो जन्नत कमाने के लिए बड़ी कुर्बानियां और बड़ा थकना पड़ेगा, औरतों के लिए जन्नत आसान है। औरतों के लिए 4 अमल करें तो उसके लिए जन्नत आसान है। पहला तो सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। तो हमारी माँ बहनें तो आज नियत करके जावे तो हम भी 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे। अपनी औलादों को भी मोहब्बत के साथ, ताने देकर नहीं, ताने देकर तो हम किसी से अमल नहीं करवा सकते। इसी के कुरान में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा कहा है कि ताना देने वालों के लिए तो नाश हो उनका, उनको बर्बाद हो वो जाए। हमारे क्या सत्यानाश हो उसका कि जो ताना देते हैं। अपनी औलादों को भी ताना देना की इजाजत नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ता। ऐसा ना कहें बेटा नमाज का वक्त हो चुका है, अजान हो चुकी है, सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बेटा नमाज के पढ़ के आ। ये मोहब्बतों के साथ अपनी औलाद से कहेंगे, ये नहीं कि नमाज ही नहीं पढ़ता है तू। अगर ये कहेंगे तो औलाद कहेगी इसमें क्या हो गया, जवाब देगा, क्योंकि आज तो मॉडर्न जमाना है तो लड़के भी इसी तरह जवाब देंगे। हम औलादों को मोहब्बत से बेटा नमाज का वक्त हो चुका है, अजान हो चुकी है, ऐसे भी तू घर में ही तो है, अभी मस्जिद कोई दूर भी नहीं है, 5 किलोमीटर 55 कदम पर है, बेटा नमाज पढ़ ले, अल्लाह नमाजों से अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो सारे काम बना देगा। इस तरह मोहब्बतों से अपनी औलादों को भेजेंगे। तो ये नियत करेगा हमारी औलादों के पास भी नमाजें पढ़वाएंगे, अपने शोहरों के पास भी नमाजें पढ़ाएंगे, फजाइल अमाल की तालीम घरों में करेंगे। तो पहला अमल जन्नत में जाने वाला सल्लत खमसा। नंबर 2 वसाम शहरहा, 30 रोजे रखें। औरतों के लिए रोजे माफ नहीं है चंद दिनों के अलावा, मखसूस अय्याम के अलावा। तीसरा काम क्या है, वहस्सनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने जिस्म की हिफाजत करें। हमको कोई मर्द गैर मर्द न देखें, क्योंकि हमारा जिस्म अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए अपने बदनों को छुपाएंगे। क्यों छुपाएंगे? हम याद रखें, जो चॉकलेट खुली रह जाती है, जो चॉकलेट का कागज को फाड़ दिया जाता है, और जो कैडबरी को फाड़ दिया जाता है, और जो केले और जो फ्रूट को उसको छील दिया जाता है, यानी उसको नंगा किया जाता है और उसके ऊपर से उतार लिए जाते हैं। चॉकलेट और कैडबरी के ऊपर से अगर ऊपर का प्लास्टिक हटा दिया जाता है तो कीड़े मकोड़े उसको चिपक जाते हैं। इसी तरह हमारी माँ बहनें अगर हमारे बदन खुले रहेंगे तो आज की हवसनाक निगाहें लोगों की ये हमको देखेगी। और याद रखें कि हम ये मामूली समझते हैं, माफ करें, आज गर्मी की वजह से तो आज हमारी माँ बहनें अपने चेहरों की हिफाजत करती है, स्किन की वजह से, चमड़ी की वजह से, और सर्दी की वजह से अपने बदनों की हिफाजत करती है। लेकिन अल्लाह का हुक्म समझकर अगर बदनों को छुपाएगी तो अल्लाह बहुत खुश होगा। और याद रखे, अगर अल्लाह के हुक्म को छोड़ेंगे तो घरों में मसाइल खड़े होते हैं। अभी तो शादी के 2-3 महीने नहीं होते हैं और लड़का
اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اپنے ماما کے لڑکے کے ساتھ بہت بات کرتی ہے نا، کیا ہے؟ ابھی تو شادی کے چند مہینے نہیں ہوتے ہیں، لڑکی شوہر سے کہتی ہے آپ کی پھوپھی کی لڑکی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں نا، کیا ہے؟ یعنی ابھی تو 2-3 مہینے نہیں ہوتے ہیں اور شک شروع ہو جاتے ہیں. اور شک یہ نکاح کے بعد اس دیواتی زندگی کے اندر، یہ ریلیشن کے اندر سب سے پہلی پھاڑ ہے جو پھٹ جاتا ہے. اسی لیے میری ماں بہنیں، اسی لیے حدیث شریف میں دیور سے بھی پردہ ہے، بہنوں ہی سے بھی پردہ ہے. حدیث شریف میں ہے دیور تو موت ہے، موت. ہم دیور سے معمولی، خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہوگا، چچا کے لڑکے سے بھی شریعت نے پردہ کہا ہے، پھوپھی کے لڑکے سے بھی اور چچا کے لڑکے سے بھی شریعت نے پردہ اس لیے کہا ہے کہ ابھی تو کتنے فیملی ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں کہ میری بیوی میرے پر شک کر رہی ہے. شوہر آتے ہیں کہ مجھے میری بیوی پر شک ہے. بھائی کیا شک ہے؟ تو کہ میرے خالہ کے لڑکے کے ساتھ بہت بات کرتی ہیں. لڑکیوں کی طرف سے آتا ہے کہ میرا شوہر اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ بہت بات کرتا ہے. اسی میرے بھائیوں، یہ جو پردہ ہے نا، پردہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کی ہم نیت کریں کہ جب بھی گھر میں سے نکلیں گے اپنے بدنوں کو چھپائیں گے اللہ کا حکم سمجھ کر، گرمی سردی کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے گا. تو تین عمل ہو گئے: 5 وقت کی نماز، 30 روزے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور 5واں جو سب سے زیادہ کٹھن کام ہے اپنے مستورات کے لیے، جو 4تھا کام جس کے لیے جنت آسان ہے، وہ اطاعت بعلہا، اپنی شوہروں کی فرما برداری. اسی حدیث شریف میں ہے، بہت ساری عورتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کو کیوں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے؟ تو فرمایا یکفرن العشیر، آپ شوہروں کی بہت ناقدریاں کرتی ہو، شوہروں کی بہت نافرمانیاں کرتی ہو، اور تم ناشکری بہت ہو. کہ اگر کبھی شوہر نے کوئی کپڑے لا کر نہیں دیے، کہا کہ یہ کپڑے لا کر دینا ہے، یا کوئی پائل لا کے نہیں دیا، یا کوئی سینڈل لا کے نہیں دی، تو کہتی ہے کہ جب سے شادی کر کے آئی ہوں تمہارے یہاں 2 لیتھڑے اور 2 چیتھڑے کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں ہے. یہ عورتوں کی فطرت میں ہے، ناشکری بہت کرتی ہے. تو ہم شوہروں کی فرما برداری کریں گے. یاد رکھیں حدیث شریف میں ہے اگر شوہر ناراض تو جہنم، اور شوہر راضی تو جنت. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کے ساتھ رات میں سوتی ہے، فرشت لعنت کرتے ہیں. اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے، اس کی ایک بارش بھی، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں نہیں جاتی ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے. اسے میرے ماں بہنیں یہ 4 عمل بتائیں: 5 وقت کی نماز، 30 روزے، اپنے شرمگاہ اور بدنوں کی حفاظت، اور نمبر 4 اپنے شوہروں کی فرما برداری. جو سب سے زیادہ کمزور پہلو جو ہیں، آج سب سے زیادہ جو ہم سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ اس بات میں ناراض ہو رہا ہے کہ ہم سے ہمارے شوہر بہت ناراض ہے. ہمارا شوہر جو چاہتا ہے، ہمارا جو شوہر کہتا ہے، وہ ہم اس کے مخالفی کرتی ہے. اور آج تو اللہ معاف کریں، اسی قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں شوہروں پر غالب آ جائیں اور عورتیں حکمران بن جائیں. عورت کی چلے گی شوہر پر، عورت جو چاہے وہ شوہر کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسے ہماری ماں بہنیں آج کی فضائل اعمال کی تعلیم، اس حلقے کی جو باتیں کہی گئی ہے، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو بھی سناوے، اپنی جاننے پہچاننے والی مستورات کو بھی سناوے کہ یہ باتیں کہی گئی. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کا کہا گیا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا کہا گیا، دوسرا عمل، تیسرا 30 روزے کہے گئے، اور اپنے بدنوں کے اور شرمگاہ کی حفاظت کہی گئی، فضائل اعمال کی تعلیم کی تشکیل کی گئی. ہماری بہنوں سے گزارش ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ان گھر والوں کو بھی مبارکبادی ہے جن گھروں میں ہمارے یہاں 2.5 سے 3.5 کی تعلیم کے لیے سامنے سے کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے کی جماعتیں رکوائی جاتی ہیں. اور ہماری ان بہنوں کو بھی جو تعلیم کرانے آتی ہے، ہم تو خوب دعائیں بھی ان کے لیے کرتے ہیں، ان گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں جن گھروں میں تعلیمیں ہوتی ہیں، جن گھروں میں ہماری 24 گھنٹے کی جماعتیں رکتی ہیں. اور ہم ان نوجوانوں کو بھی جو ہمارے نوجوان ہماری ہفتہ واری تعلیم کے لیے اور مستورات کی جماعت کے لیے 2-3 ہمارے گاؤں کے چند نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خوب دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اس گاؤں کے لیے خصوصاً اور پورا عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. دوسری ایک بات کہ ہماری اپریل کے شروع ہفتے میں 5 سے لے کر 10 اپریل تک چلے کی جماعت بھی جائے گی. الحمدللہ 3 سال سے ہمارے یہاں سے مکمل جماعتیں جا رہی ہیں. ایک مرتبہ دیوبند گئی، ایک مرتبہ کرناٹک گئی، گزشتہ سال تمل ناڈو آندھرا پردیش گئی تھی. اس سال بھی انشاءاللہ اپریل کے شروع میں چلے کی جماعتیں جائے گی. تو ہم اپنے شوہروں کو بھی محبتوں سے تیار کریں، اپنی اولادوں کو بھی محبتوں کے ساتھ اس کی تیاری کرنے کی کوشش کریں.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله